بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہماری کہانیاں چل رہی تھیں امت کے محسنوں کا تعارف، سمجھ گئی؟ تو کون سے محسنوں کا تعارف کرا رہے تھے ہم آپ کو؟ محدثین کا۔ محدثین کیا ہوتا ہے؟ محدثین حدیث کے ماہر، جنہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائیں، ماہر مطلب جن کو حدیثوں میں بہت اچھی طریقے سے آتی تھیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، ان میں ہم آپ کو محدثوں کے ایک امام گزرے ہیں، وہ کون تھے؟ امام بخاری۔ ہاں، امام بخاری کس کے امام تھے؟ محدثین کے۔ سمجھ گئے؟ ان کو کہتے تھے امیر المؤمنین فی الحدیث، کن کو؟ امام بخاری کو۔ بابا امام بخاری نام ہے، کتاب کا نام ہے؟ نہیں بھائی، امام بخاری ایک آدمی تھے نا، بزرگ تھے، عالم تھے، ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ ان کو ہم بولتے ہیں امام بخاری، کیونکہ وہ بخارا میں رہتے تھے۔ اسماعیل، ہاں، تو اس لیے وہ بولتے تھے، ان کو بولتے ہیں امام بخاری۔ تو میں آپ کو ان کی قصے سنا رہا تھا۔ وہ حدیث کے بھی اتنے بڑے عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ان کا بڑا خوبصورت تھا، لوگوں کے ساتھ بھی کتنا ان کا اچھا تعلق تھا نا۔ آج ایک قصہ سنیے۔ مہمان نواز بھی بہت تھے۔ مطلب مہمان نواز اس کو کہتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں نا گھر میں، جی، تو مہمان آتے ہیں، اس کا اکرام کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، اکرام مطلب ان کو کھلانا پلانا، سمجھ گئے؟ ان کا خیال رکھنا، تاکہ مہمان کا دل چاہے دوبارہ آنے کو۔ ایسا نہیں مہمان آیا، آپ ادھر کونے پہ بیٹھ گئی، اگلی مرتبہ مہمان بولے گا بھائی ہمیں تو آنا ہی نہیں ہے ان کے گھر۔ صحیح ہے؟ جی، تو مہمان آئے تو خوش ہو جانا اور خوب، تو یہ چیز بھی ان کے اندر تھی۔ اچھا، امام بخاری کیا کرتے تھے؟ ایک چیز ان کے اندر اور بھی تھی کہ اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ تو اچھا ایک چیز، ہاں اب سنیے، میں بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں نا، اس زمانے میں تو ہوٹل ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کہیں جائیں گھومنے کے لیے تو لوگ کہاں رکتے ہیں؟ ہوٹلوں میں، ہوٹلوں میں، ہے نا؟ آ گیا یاد آپ کو؟ جی، پہلے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، جیسے ہوٹل ہوتے ہیں نا، اس کی جگہ لوگوں نے کیا بنائی ہوئی ہوتی تھی؟ کچھ گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے مفت میں۔ کوئی مہمان چلتے چلتے وہاں گزر گیا، اس کو آرام سے وہاں ٹھہرا دیتے تھے، پیسے بھی نہیں لیتے تھے اس سے۔ کتنا اچھا زمانہ تھا نا۔ آج تو لوگ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے جب تک کہ اس سے پیسے نہ لے۔ نہیں، پہلے زمانے کے لوگ ایسے نہیں تھے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا کہا میں نے؟ مطلب بابا سنیے، پہلے زمانے کے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، مطلب بھائی کسی کو کھلا دیں، کسی کو پلا دیں، ہم کسی کو، ہاں صحیح ہے، کسی کو سلا دیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، کسی کی کوئی بیمار ہے اس کو دوا دے دیں، کوئی پریشان ہے اس کو۔ پہلے زمانے میں لوگ یوں تھے، اور اب ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں۔ آج کا دور کیا ہے؟ لوگ ہمیں، ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، سمجھ؟ کوئی ہم کو کھلا دے، کوئی ہم کو، فائدہ مطلب کوئی ہم کو کھلا دے، کوئی ہم کو چیز دے دے، کوئی ہم کو اپنا پیسہ دے دے، کوئی ہم کو یہ دے دے وہ دے دے۔ آج ہمارا ذہن یہ۔ تو پہلے زمانے کے اچھے تھے یا اب اچھے؟ اب اچھا، پہلے زمانے کے اچھے ہوئے نا، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، راحت پہنچاتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں لوگوں کو، وہ اچھے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کروں کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ سب کو دیں گے، کیا دیں گے؟ جو بھی ہمارے پاس ہو، جو بھی ہمارے وقت ہو تو وقت دے دیں گے۔ وقت کیسے وقت ایسے دیں گے، مثال کے طور پر کوئی آیا، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو بولیں نہیں بھائی نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، جائیے ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تشریف رکھیے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو، یہ وقت دے دیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، کسی کو ہم اپنی صلاحیتیں دیں۔ صلاحیتیں دینے کا مطلب، آپ کو مثلاً کوئی کتاب اچھی آتی ہے، آپ کی دوست آپ کے پاس آئی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، مسفرہ مجھے یہ سمجھا دو۔ آپ اس کو، ایک تو یہ ہے کہ نہیں میں بھی لکھ رہی ہوں، جا کے تم خود سمجھ لو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا کام رہ جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے؟ آپ کیا بولیں گی اس کو؟ اپنا کام روک کر اب دوسروں کو سکھانا۔ اچھا بھائی بیٹھیے، ایک منٹ میں بس یہ اپنا کام روک دیتی ہوں، بتائیے آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا یہ سمجھ میں نہیں آئی، اچھا معلمہ نے ایسے بتایا تھا، یہ یوں ہے، آپ اس کو یوں یاد کر لیں، آپ ایسا کر لیں، یہ لکھ لیں تھوڑا سا، یہ میں نے لکھا ہوا اس طرح آپ لکھ لیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے۔
کرتی ہیں آپ ایسے ہیں؟ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کیا کریں گے آپ، اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام آنا. بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ جس طریقے سے بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ. کسی کو اگر پیسے ہیں تو کھلاؤ، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، کسی بے سہارا کا سہارا بن جاؤ. کسی کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر دے دو. کسی کے اپنا گھر لے کے اپنا گھر دے کے دوسرے. اچھا خیر، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو اب مسافر کہاں رکتا؟ تو لوگوں نے کچھ گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے سرائے. بس اس کو، ان گھروں کو یوں سمجھے ہوٹل کا دوسرا نام کیا تھا؟ سرائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے اچھے تھے، ان کے دل میں آیا کہ یار میں بھی ایک سرائے بناؤں، ہوٹل بناؤں، تاکہ مسافر اس میں کیا کریں. اب امام بخاری نے ایک دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں، اور خود امام بخاری اینٹیں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا امام اور خود کیا کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، دیوار پہ رکھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو دوسرے لوگوں نے کہا حضرت ہم موجود ہیں نا، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے، آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے عجیب بات کہی، فرمایا یہی خدمت تو ہمیں فائدہ دے گی. یعنی کل قیامت میں جب ہم جائیں گے تو اسی خدمت پہ تو ہمیں ثواب ملے گا. خدمت والوں کو بہت ثواب ملتا ہے، سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھیں آپ؟ بھاگ کے خدمت کرنا، گھر میں بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا. سمجھ گئے؟ کسی کو پانی پلا دیا، دسترخوان اٹھا دیا، کھانا لگا دیا. سمجھ گئے؟ کوئی بھی خدمت، کسی نے کچھ کہا کہ یہ بند کر دو، یہ لا دو، یہ رکھ دو وہاں، بھاگ کے خدمت کرنا. بہت اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ جو کیا کرتی ہیں، جو بھاگ کا مطلب سمجھ گئے؟ جلدی کیا کرنا، اور خوشی کرنا، ماتھے پہ بل نہیں لانا. مطلب یوں کر کے کیا ہے، میں ابھی نہیں کر رہی، میں لیٹی ہوئی ہوں، خود کر لو. ایسے نہیں صحیح ہے. آپ اللہ سے مانگا کریں، اللہ میں بعض لوگوں کے نا ایسے. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا یہی خدمت تو ہمیں کام آئے گی. پھر کیا ہوا آگے سنیے، بڑے مزے کی بات. پھر امام بخاری نے کیا کیا کہ سب لوگوں کے لیے امام بخاری نے دعوت کی. ایک گائے خریدی امام بخاری رحمۃ اللہ نے، اور اس گائے کو ذبح کیا. صحیح ہے. اور پھر لوگ جو ہے وہاں پھر ان کو پیسے دیے، جاؤ بھائی اس کی روٹیاں لے کے آؤ، گوشت تیار ہو گیا. اور اتنے سارے لوگ آ گئے. امام بخاری کو تو توقع بھی نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ آ جائیں گے، لیکن پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے سب کو کھانا پورا ہو گیا. اتنے سارے لوگوں نے کھانا کھایا. یعنی گھر بھی بنا رہے ہیں مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے، گائے بھی خرید رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں، اینٹیں بھی خود اٹھا رہے ہیں، اور اتنے بڑے امام بھی ہیں. نہیں سمجھ؟ بعض بچی ہیں نا مدرسے میں پڑھتی ہیں یا اسکول میں پڑھتی ہیں، اب گھر کا کوئی کام نہیں کرتی. کیا کہتی ہیں، نہیں میرا تو ہوم ورک ہے اور مجھے تو واجب المنزل کرنا ہے، اور میں نہیں، میرا کام نہیں کر رہی. تو امام بخاری تو حدیثیں بھی پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو، اور مسافروں کے لیے وہ بنا بھی رہے ہیں، اور گائے بھی کسی کو اپنے پیسوں سے گھر دلا رہے ہیں، کبھی اپنے پیسوں سے سرائے بنا رہے ہیں، ہوٹل بنا رہے ہیں، کبھی اپنی پیسے، وہی اس کا یہی ہوٹل، کبھی اپنے پیسوں سے گائے ذبح کر رہے ہیں، کبھی کسی سے اپنے پیسوں سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ تو آپ نے نیت کی، کیا نیت کی؟ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نیت کی نا کہ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی لیکن کام بھی کریں گے. نہیں سمجھ؟ جی. جو بچیاں تو کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں نا. جی. نہیں سمجھ؟ گھر کے کام کون کرتی ہیں؟ بچیاں. اور گھر کے باہر کے لڑکے. ہاں سمجھ گئے. تو گھر کے کام تو بس یہ آپ ہر بچی یہ سمجھے کہ یہ گھر ہے، مجھے سنبھالنا ہے، مجھے کام کرنے ہیں سارے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت زبردست بات، ہم کام کرتے ہیں نا، کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کسی کو ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم نے اس کا کام کر دیا. او بھائی، آپ نے مثال کے طور پہ جریر بھائی نے کہا کہ مسفرہ مجھے پانی لا دو. اب آپ پانی پلا دیا آپ نے، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے جریر کو فائدہ پہنچایا. جریر نے تو مجھے فائدہ نہیں پہنچایا.
لیکن یہ الٹا ہے بھائی، جریر کی وجہ سے آپ کو ثواب مل گیا نا. اگر جریر کیا مل گیا آپ کو؟ ثواب مل گیا. تو اس کو یوں سوچا کریں آپ کہ کسی کی خدمت کریں گے تو پھر ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. میں بھی بڑا کمزور ہوں، آپ بھی میرے لیے بھی دعا کریں. صحیح. اچھا، امام بخاری صدقہ بھی بہت کثرت سے کرتے تھے، طلباء کو کھلاتے، خرچ کرتے تھے. صدقہ نہیں نکالتی ہیں آپ؟ اچھا اچھا، فلسطین کے جیسے. ہاں جیسے صحیح. کبھی کسی طلباء کوئی دیکھا طالب علم ہے، اس کو اتنے پیسے دے دیے، خاموشی سے پیسے نکالے. کسی کو کانوں خبر چپکے سے دے دیتے، دکھاتے نہیں تھے، دکھلاوا نہیں کرتے تھے. جی. سمجھے؟ چپکے کبھی اس کی خدمت کر دی، کبھی اس کی خدمت کر دی. جی. صحیح. تو کتنے پیارے تھے نا امام بخاری. آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کو دیکھنے کا ہے؟ اگر آج کے دور میں ہوتے تو ہم ان کے پاس جاتے، ان سے سلام کرتے. آپ ان کو گھر بلاتی؟ امام بخاری آپ ہمارے گھر آ جائیے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں. بلاتی ہیں آپ؟ جی. ہیں؟ دل چاہ رہا ہے آپ کو؟ جی. چلیں ایسا کریں، اگر اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے نا تو جنت میں ان کی دعوت کریں گے. ہیں؟ بہت اچھے تھے نا وہ. ان کی جنت تو بہت اونچی ہوگی بھائی. وہ تو پتہ نہیں کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوں گے وہ تو انشاءاللہ. نہیں سمجھے؟ ان کی جنت تو بہت خوبصورت ہوگی. ہم چلیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم کہیں گے ہم آپ کی کتاب پڑھتے تھے، ہمیں اور آپ کے حالات ہم سنتے تھے. قیامت میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو. پتہ ہے آپ کو کیا مزہ کا، کیسے مزے ہوں گے نا. وہ مسفرہ کھڑی بھی ہوگی، وہ مسفرہ وہ دیکھو وہ جا رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے. مسفرہ کہے گی بابا کدھر ہے دکھائیں. وہ دیکھو وہ جا رہے. اللہ، پھر ہم بھاگ کے جائیں گے، ان سے سلام کریں گے. صحیح. کیسا مزہ آئے گا نا. پھر امام بخاری سے ہم کیا بولیں گے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، جنت میں آپ ہمارے جنت میں آ جائیں. ہم آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہم ہیں. آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. اللہ، بابا جنت میں تو نہیں کر سکتے کیوں دعوت. نہیں کر سکتے؟ جنت میں تو مزے ہی مزے، دعوت ہی تو کریں گے. وہاں تو نہ نماز پڑھنی ہوگی، نہ روزہ رکھنا ہوگا، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی، کوئی عبادت نہیں. بس کھاؤ پیو مزے کرو. نیند ہی نہیں آئے گی وہاں. سوئیں گے تھوڑی جنت میں، پھر کیا کریں گے؟ ہر وقت جاگتے رہیں گے، تھکیں گے بھی نہیں. سمجھ گئے؟ مزے ہی مزے ہوں گے. سمجھ گئے؟ ہاں چلے. السلام علیکم.